ڈی آئی خان پولیس ٹریننگ سینٹر پر بھارتی سپانسرڈ خوارجیوں کا حملہ سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی گیٹ سے ٹکرا دی۔ پولیس اہلکاروں نے مرکزی دروازے پر 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ 2 خارجیوں کو بلڈنگ میں گھیر کر مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 پولیس اہلکار شہید۔ حملے میں 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری بھی زخمی ہوا۔ دہشت گردوں نے کمپلیکس کے اندر مسجد پر بھی حملہ کیا اور امام مسجد کو بھی شہید کیا۔ شہید 7 اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس تربیتی مرکز پر حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دے دیا۔ کہا کہ پوری قوم کو بہادر پولیس اہلکاروں پر ناز ہے۔ پشاور کے متن پولیس اسٹیشن حسن خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 شرپسند ہلاک، 2 زخمی۔ کوہاٹ ہائی وے پشاور پرانا ٹول پلازا کے قریب دہشت گردوں کی فائرنگ، ایف پی آر کے 2 اہلکار شہید، ملزمان فرار۔ شہدا میں محمد نذر اور مقدر علی شامل۔ مقتولین کا تعلق ضلع کرک اور کوہاٹ کے علاقے قادی زئی سے تھا۔ پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست کیسے چمکائی جائے، خیبر پختونخوا میں کس طرح تقسیم پیدا کی جائے، حالات کس طرح خراب کیے جائیں، دہشت گردوں کو کس طرح محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جائیں۔ ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی کوئی دہشت گردوں کا ساتھ دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا میڈیا سے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت بین الاقوامی اور عالمی سطح پر دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں۔ فوج کی قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ فتنہ الخوارج کا نہ دین سے تعلق ہے نہ اسلام سے۔ بانی پی ٹی آئی نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، انہیں جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، بولے افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں، کیا وہ بھارت سے اجازت لے کر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں؟ بھارت شکست کی خفت مٹانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو کابل کے راستے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے۔ علی امین گنجاپور کا استعفیٰ، گورنر خیبر پختونخوا کو موصول۔ پشاور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ۔ نئے وزیر اعلیٰ آئے گا یا علی امین گنڈاپور ہی رہیں گے؟ صورتحال دلچسپ ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے تحریک عدم اعتماد لا کر کامیاب کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپوزیشن نے بھی پی ٹی آئی کو سرپرائز دینے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کو ساتھ ملانے کے لیے کوشاں۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر کو موصول، گورنر کے پی نے تصدیقی ٹویٹ کر دیا۔ پشاور میں سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس، آرٹیکل 130 کے شق 8 کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف استعفیٰ دینا ہے، منظوری ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں کہ گورنر نے استعفے کی منظوری دینی ہے۔ کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کو ہوگا، قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ جنید اکبر اور اسد قیصر نے واضح کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ناجائز طور پر حکومت بنائی گئی تو اسے چلنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی قوم کے شہدا، ریاست اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے خلاف ہیں۔ جنگ اور جدل کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کے مولانا فضل الرحمان سمیت وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے تھے۔ ذرائع کے مطابق وفاق میں حکومت اور اپوزیشن پختونخوا میں متحد بھی ہوں تو وزیر اعلیٰ کے لیے مطلوبہ نمبرز کم ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ چیئرمین کے نئے احکامات کے بعد پی ٹی آئی قیادت کئی مسائل میں الجھ گئی۔ خیبر پختونخوا کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی، اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی متاثر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن لیڈرز کی درخواستیں تاحال نامکمل، تمام ارکان کے دستخط باقی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں جو پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لائے، لہٰذا دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نہ صرف دہشت گردوں کو پناہ دی بلکہ انہیں رہائش دی اور پیسہ بھی دیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں لا کر آباد کیا۔
मजहबी जमात की जानिब से मुमकिना एहतजाज, इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर इक़्तिदार में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में भी सूरत हाल खराब। दाखिली और खारजी रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मोटरवे, ठोकर नियाज, बाबू साबू, काला शाह काकू पर कंटेनर्स लगा दिए गए। हुकूमत और इदारे बातचीत से मसले का हल निकालें, आपसी झगड़ा हल नहीं, काफ़ी नुकसान हो चुका, मजीद नुकसान से बचा जाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान, कहा ताकत का दो तरफा इस्तेमाल नफरत और तलखी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को जंग का मैदान बनाना यकसर गलत है। उलमा कराम किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और अमरीकी नासिबुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। डिजिटल मीडिया, शराकतदारी, मईशत की तरक्की और सयाहत के फ़रोग़ पर जामे तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के अवाम के माबैन रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है और सवाब का काम है। इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशामदीद कहा। कहती हैं पाक सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का रिश्ता है। हर मुश्किल में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन सऊद आले सऊद ने तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी अरब पंजाब में सरमाकारी के लिए पुरज़्म है। ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो चुका। अदनाम गैंगस्टर तैफी बर्ड पुलिस हिरासत में साथियों की फायरिंग से हलाक। अमीर बालाज कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस पाकिस्तान लाई थी। लाहौर मुंतकली के दौरान अहमदपुर लम्मा रोड पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तैफी बर्ड मौके पर ही दम तोड़ गया, हमलावर फरार। कराची में अदनान मगसी के अगवा की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान को सफेद करोला कार में आते देखा जा सकता है। मकतूल घर के बाहर वीगो गाड़ी में मौजूद था। मुलजिमान अदनान मगसी को उसकी स्याह रंग की वीगो गाड़ी में साथ लेकर फरार हो गए और रास्ते में कत्ल कर दिया। लगता है हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में हूँ, तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, खानदान कर रहे हैं। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बुनियादी तालीम हमने सूबों के हवाले कर दी। रोड का इंतहाई बुरा हाल हो चुका है। यहाँ से वैसी आदमी अगर कोई मरीज की गाड़ी गुजर जाए तो वो तो अब्बासी तक पहुँचते पहुँचते मर चुका होगा। सेंटर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अब्बासी और उसके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहर कायद में सड़कों की बदतरीन टूट फूट। मुसाफिरों का अस्पतालों तक पहुंचना कड़ा चैलेंज बन गया। हाल ही में अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए तामीर मरकजी सड़क एक बार फिर बद इंतजामी के बाइस तबाही का शिकार। शहरियों का इंतजामिया से फौरी सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा। दिन भर में 13 से 19 अक्टूबर नेशनल पोलियो मुहिम का आगाज होगा। महकमा तालीम ने तमाम निजी स्कूलों को पोलियो टीमों से ताउन की हिदायत कर दी। 5 साल तक के तमाम बच्चों को डेटा हेल्थ टीमों को फराहम किया जाएगा। पोलियो वैक्सीन के लिए वालिदैन की पेशगी इजाज़त दरकार नहीं। गैर हाजिर बच्चों का मुकम्मल पता फराहम किया जाए। नोटिफिकेशन में स्कूलों को हिदायत। गजा में इसराइली फौजी बर्बरियत से लाखों लोग बेघर। जंगबंदी और इसराइली फौज के जुज़्व इनखला के बाद फलस्तीनियों ने मलबे का ढेर बने इलाकों में लौटना शुरू कर दिया। तिब्बी अमले के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में 19 अफराद शहीद हुए, एक जख्मी भी दम तोड़ गया। इसराइली बमबारी रुकने के बाद मलबे तले 135 फलस्तीनियों की बाकियात निकाल ली गई। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज ने एक फलस्तीनी को गोली मार दी और उस तक एम्बुलेंस को पहुंचने नहीं दिया। हमास, इस्लामी जिहाद और PFLP ने गजा पर किसी भी गैर मुल्की सरपरस्ती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आलमी इदारों से जंगी जराइम और नस्लकुशी की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइली यरगमालियों की रिहाई पीर से मुतवक्किल है।
غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے اطلاق کی تیاریاں شروع۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے کے اطلاق کی نگرانی کے لیے امریکی فوجی دستوں کی اسرائیل آمد شروع۔ 200 امریکی فوجی اسرائیل آئیں گے۔ حماس ذرائع کے مطابق اسرائیل کی جانب سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی فہرست میں 100 نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ اور غزہ کے فیلڈ اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان کو بھی رہا نہیں کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کرنے کے بعد لبنان میں اسرائیلی فوج کا حملہ۔ جنوبی لبنان میں حملے سے 1 شخص شہید، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے صبح گاڑی کو نشانہ بنایا۔ نومبر میں جنگ بندی کا اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان کے جنوبی علاقوں پر حملے جاری ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیل کے رات کے وقت سویلین تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر جنوبی لبنان بلا جواز اور بلا عذر اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا ہے۔ امریکی صدر کل سے مشرق وسطیٰ کے دورے پر۔ پہلے مرحلے میں ٹرمپ اسرائیل پہنچیں گے، جہاں غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر جشن منائیں گے۔ یرغمالیوں کا استقبال اور پارلیمان سے خطاب بھی متوقع ہے۔ ٹرمپ مصر بھی جائیں گے، جہاں امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اس دوران تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کی فضائی حدود میں ڈرون اور پروازوں پر پابندی ہوگی۔ شمالی کوریا کے حکمران جماعت ورکرز پارٹی کے قیام کے 80 برس مکمل۔ شاندار تقریبات کا اہتمام، شاندار آتش بازی کے مظاہرے سمیت ملٹری پریڈ کے دوران طاقتور ترین بیلسٹک میزائل کی رونمائی بھی کی گئی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان بھی موجود تھے۔ امریکی صدر کا چین پر 100% نیا درآمدی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ چین نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیاں لگا کر دنیا کو یرغمال بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات نہ کرنے کا عندیہ۔ چین پر نئے امریکی ٹیرفز کا اعلان۔ وال سٹریٹ میں بھونچال، S&P 2.7% گر گئی، ڈاؤ جونز 1.9%، نسداق 3.6% کمی کا شکار۔ AI اور چپ بنانے والی کمپنیوں کو شدید مندی کا سامنا۔ نویڈا 4.9%، AMD 7.7% کم۔ کرپٹو مارکیٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران $1.28 بلین کی ادائیگی۔ ڈیجیٹل کرنسی کریش کر گئی۔ بٹ کوائن $1,01,000 تک گر گیا۔ دیگر ڈیجیٹل کرنسی کے کوائنز میں بھی خریداروں کے لاکھوں ڈالر ڈوب گئے۔ سولانہ اور ایک RP میں 15% گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن تیسرے ہفتے میں داخل۔ وائٹ ہاؤس نے وفاقی محکموں میں برطرفیوں کا آغاز کر دیا۔ انتظامیہ و بجٹ دفتر کی تصدیق، ملازمین کی چھانٹی شروع۔ محکمہ تجارت، تعلیم، توانائی اور خزانہ کے ہزاروں ملازمین متاثر۔ امریکی یونینز کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ فرانس میں سیاسی عدم استحکام، وزیر اعظم کی تعیناتی میں ڈرامائی موڑ۔ صدر ایمانوئل میکرون نے مستعفی وزیر اعظم کو دوبارہ مقرر کر دیا۔ سیبسٹین لیکورنو کہتے ہیں مالیاتی نظم و ضبط بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ سیاسی بحران ختم کر کے عوامی مسائل حل کریں گے۔ غیر تبدیل شدہ کابینہ پر لیکورنو کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فرانس میں بڑھتے سیاسی مسائل نے حکومت کو دباؤ میں ڈال دیا۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں افسوسناک واقعہ، بارودی مواد بنانے والے پلانٹ میں دھماکہ، 18 افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ مسلسل دھماکوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو جلد ملبے کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ دھماکے کی آواز اور شدت کو میلوں تک محسوس کیا گیا۔ بارودی کمپنی 8 عمارتوں پر مشتمل ہے جو دھماکہ خیز مواد بنانے اور اس کا تجربہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آخری پریکٹس سیشن۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ ساؤتھ افریقہ ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم کا NCA میں میوزیم کا دورہ۔ شان مسعود نے میوزیم میں موجود ٹرافیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کپتان قومی ٹیم شان مسعود کا کہنا تھا کہ بالنگ کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا ہے، کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ میچ جیتیں۔ کپتان جنوبی افریقہ ٹیم ایڈن مارکرم کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے مکمل تیار ہیں، اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ بابر اعظم کی وکٹ اہم، ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔